پی ٹی آئی کو کیسے لیتے ہیں, عمران خان کو کیسے لیتے ہیں آپ؟ میں پھر سے وہ ایک مرتبہ میں نے کہا تھا تو انہوں نے پی ٹی آئی کے دوستوں نے جو ہے وہ صرف ہاف میری ٹویٹ کو ہاف میری ریکارڈنگ چلا دی تھی. نہیں یہاں پہ نہیں ہوگی, نہیں انہوں نے وہ پی ٹی آئی کے دوستوں نے, آپ جو بھی کریں گے کلپ تو, کہ عمران خان بہت اچھے سیاستدان ہیں, لیکن میں نے آگے یہ کہا کہ پالیسی تو نہیں انہوں نے دیکھی نا. اب دیکھیں 4 سال عمران خان کو ہم نے دیکھا نا حکومت میں, کیا انہوں نے کدو میں تیر چلا لیے, مطلب کیا بہتری لے کر آ گئے. کچھ آپ کو مطلب اگر آپ سیریس ہیں گورننس کے بارے میں تو آپ عثمان بزدار کو چیف منسٹر بناتے ہیں پنجاب کا, سیریسلی. محمود خان سے اچھا آپ کو آدمی نہیں ملا کے پی کے اندر جس نے غلطی سے اکاؤنٹ میں پیسے چلے گئے. ہو از فرا گوگی؟ وائی ڈزنٹ اینی باڈی ٹیل اس فرام پی ٹی آئی کہ ہو از فرا گوگی؟ عمران خان صاحب کی باتیں ایک دم ٹھیک ہیں ایک لحاظ سے دیکھا جائے. وہ بولتے ہیں کرپشن نہیں ہونی چاہیے. بھائی کرپشن نہیں ہونی چاہیے تو پھر یہ انگوٹھیوں کی کیا اسٹوریاں آتی ہیں, یہ پلاٹ لینے کی کیا اسٹوریاں آتی ہیں, یہ فرا گوگی کی اسٹوریاں کیوں آتی ہیں, یہ آپ کے اینٹی کرپشن یا پتہ نہیں کون سے وزیر کے گھر سے 15 کروڑ روپے کیش کیوں نکل رہے ہیں. ہم ناٹ سیئنگ کہ نیسیسریلی اس کے کرپشن کے پیسے تھے, لیکن ایک سوال تو بنتا ہے نا, ٹھیک ہے, کہ فرا گوگی صاحبہ کون تھی اور ٹرانسفر پوسٹنگ وہ پوری ذمہ ان کی تھی کہ نہیں تھی. یہ سب کو پتا ہے نا, یہ بات ڈھکی چھپی تو نہیں ہے. اب آپ تو خان صاحب کی باتیں تھیں کہ وہ ہر وقت جب بات کرتے ہیں یورپی ڈیموکریسی کی, ریاست مدینہ کی, بڑی اچھی بات ہے. ہم ایز اے مسلم ریاست مدینہ کے بھی خلاف نہیں ہیں, وی انڈرسٹینڈ کہ ویسٹرن ڈیموکریسیز آر اے گڈ رول ماڈل فار اس, یہ بات بھی ٹھیک ہے. لیکن کیا ان کے قول و فعل میں آپ کو فرق نظر نہیں آتا کہ آپ کون سا انگریز وزیر اعظم جو ہے یا پارٹی لیڈر 26 سال سے ایک ہی پارٹی کا لیڈر ہے, کہ کوئی اور پوری پی ٹی آئی کے اندر کوئی اور چانس نہیں ہے جو چیئرمین بن سکتا ہے. تو آپ اگر دوسری پارٹیوں کو بولتے ہیں کہ وہ ڈائنسٹیز ہیں تو آپ کی پارٹی بھی تو بادشاہت ہے. مطلب ایک مثال ہے. Nonetheless, Imran Khan has brought a lot of women into politics, a lot of young people into politics. اس کی باتیں کافی باتیں ٹھیک بھی ہیں, ہر ٹھیک ہے, کچھ اقدام بھی ٹھیک تھے, لیکن بہت ساری غلطیاں کی تھیں اس نے حکومت میں. تو یہ اب آج تو یہ بات کرنا ممکن نہیں رہی ہے, لیکن آپ نے کیا 4 سال میں آپ نے کیا کر دیا؟ 4 سال میں کچھ بہتری نظر تو مجھے تو نہیں آئی ہے. جو ہمیں سمجھ آتی ہے, جو مجھے سمجھ آتی ہے, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, آپ اگر ایگری کریں تو ٹھیک ہے, اگر ڈس ایگری کریں تو پلیز مجھے کریکٹ کر دیجئے. جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس وقت جتنی پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں ان کے پاس when it comes to economy اس کو فکس کرنے کا کسی کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. بیکاز اکانومی کو اکانومی کے طور پہ فکس نہیں کرنا ہے, آپ کو پوری پاکستان کی پولیٹکس اینڈ گورننس فکس کرنی ہے. اوکے, سو وہ دیٹس آل انٹر لنکڈ, ٹھیک ہے نا, سو انٹر لنکڈ ہے ساری چیزیں, اور وہ ٹھیک کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ پولیٹیکل چیزیں بہت سٹیک پہ ہیں. یس, ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا جیسے ابھی سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آتا ہے, اس کو بھی کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, اینڈ دین اگین بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن آئی تھی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھر وہاں پہ کھڑی ہو جاتی ہے. ڈو یو تھنک کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم کرنے کے لیے, نئے ایسے اقدامات لینے کے لیے, نئے صوبے بنانے کے لیے, این ایف سی کو ٹھیک کرنے کے لیے, گورننس کو ٹھیک کرنے کے لیے, اینڈ دیر آر سو مینی تھنگس کہ چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے, جس کا انیشیٹو آپ لوگوں نے بھی لیا ہے, شاید خاقان نے بھی, آپ نے بھی, مصطفیٰ نے بھی, تو اور بھی آپ کے ساتھ لوگ ہیں. سو ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ایک نئے سیٹ اپ کی ضرورت ہے, کیونکہ موجودہ سیٹ اپ یا موجودہ پارٹیز جو ہیں وہ تو اس کو لے کے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. نئے سیٹ اپ سے کیا مراد ہے آپ کی؟ دیکھیں الیکشن اگر نہیں کرانا چاہتی حکومت تو اس کا تو ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ ایمرجنسی لگ دے. نہیں دیکھیں ایمرجنسی ول ڈو نتھنگ. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک تو یہ کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آئین میں بہت ساری ترامیم کی ضرورت ہے, لیکن جو اس وقت آئین ہے اگر اسی پہ عمل کر لیں تو چیزوں کا حل نکل سکتا ہے. اچھا, لیکن اب ہماری یہ کوشش ہے نا کہ ہر ادارہ جو ہے نا وہ اپنا کام نہیں کرتا, لیکن دوسروں کا کام ضرور جو ہے وہ کر کے دیتا ہے. ہمارے جج صاحبان جو ہیں, آج بھی جسٹس منیر کی روح جو ہے وہ تو اسلام آباد وہ سپریم کورٹ میں گھوم رہی ہے. جج صاحبان جو ہیں وہ مطلب وہاں پہ ڈکٹیٹوریل ہے, یہ بینچ بنا دو, وہ بینچ بنا دو, کیونکہ مجھے آلریڈی پتا ہے کہ فیصلہ کیا چاہیے مجھے. وہ بچے کو جس کو میتھ کا آنسر بتا دیں اگر پیچھے سے, تو وہ پھر کہیں نہ کہیں سے جواب نکال لیتا ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ نہیں یہ ہم نے لیجسلیٹرز کے ووٹ ہی نہیں گننے, نہ ججز اپنا کام کر رہے ہیں. ہماری جو فوج کے جو ادارے ہیں, اب لاسٹ آپ دیکھیں اتنے عرصے کے اندر, جس کو ہم ہائیبرڈ رجیم بولتے, تو ہائیبرڈ رجیم کی کون سی جگہ ہے اس میں آئین میں؟ ہم میڈیا کے اندر بھی انگلی کر رہے ہیں, ہم کورٹس میں بھی انگلی کر رہے ہیں. اپنا کام کریں آپ. ہم سیاستدان ہیں,
وہ کوٹس چلانے کے چکر میں یا وہ پتہ نہیں کچھ اور چلانے کے چکر میں، مطلب تو nobody is doing their own thing. اب وقت ریلی آ گیا ہے کہ پاکستانیوں کو جو ہمارا جو یہ اینڈ گول ہے ری امیجننگ پاکستان کا، وہ یہ کہ جب ہم چاروں پانچوں سب لوگوں کو بٹھائیں گے. اب ظاہر ہے کہ حاضر سروس فوجی یا حاضر سروس ججوں کو یا بیوروکریسی کو تو نہیں بلا سکتے، لیکن ریسنٹلی ریٹائرڈ لوگوں کو بلائیں گے، سیاستدانوں کو بٹھائیں گے، بزنس مینوں کو بٹھائیں گے، میڈیا کو بٹھائیں گے، کیونکہ میڈیا کا بہت بڑا اسٹیک ہے. ساری پاکستان میں جو سچ مانا جاتا ہے وہ تو آپ کے تھرو ہی مانا جاتا ہے نا. جو رات کو رانا مبشر کہتا ہے یا دوسرے لوگ جو کہتے ہیں وہ دوسرے دن پرسیپشن کریٹ ہوتا ہے. سو یہ سب کو بیٹھنا پڑے گا، علماء کرام کو بیٹھنا پڑے گا. اپنی مرضی کے دھرنے کر دیتے ہیں تو ان سب کو بیٹھ کے، کیونکہ یہ ادھر لے کے جا رہے ہو پاکستان تو ٹھیک ہے اگر آپ نے، لیکن آپ لوگوں کے پاس اگر پاور نہیں ہوگی تو ریئلٹی چیک تو یہ ہے نا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس پاور نہیں ہے تو آپ لوگ چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتے. پاور میں آگے کون سی چیزیں ٹھیک کر لی؟ جو پاور میں لوگ ہیں انہوں نے چیزیں ٹھیک کر لی ہیں. مطلب پاور میں ادھر ماشاء اللہ دیکھیں چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں، نہیں بہتری نہیں ہوئی ہے. ادھر جمہوریت دیکھیے چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں، نہیں ہوئی ہے. ہم نے ادھر ہائیبریڈ دیکھا ہے چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں، نہیں ہوئی ہیں. تو ہم نے آ کے حکومت میں آ کے کون سا وقت کر لیا چیزیں. ہم بات تو کریں گے نا. اگر ہم یہاں پہ بات نہیں کریں گے، میں یہ کہوں کہ یار میں تو اس وقت باہر بیٹھا ہوا ہوں، شاہد عباسی تو باہر بیٹھا ہوا ہے، مصطفیٰ نواز تو باہر بیٹھا ہوا ہے، فواد حسن فواد تو باہر بیٹھا ہے، ظفر مرزا تو باہر بیٹھا ہے. اگر ہم آج بات بھی نہیں کریں گے تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ ہم بات تو کر سکتے ہیں نا، سب کو لا تو سکتے ہیں نا. ہم علماء کرام کو، فوجیوں کو، ریٹائرڈ ججز کو، بیوروکریسی کو، اگین ریٹائرڈ لوگوں کو، سیاستدانوں کو، بزنس مینوں کو، میڈیا کو بٹھا تو سکتے ہیں نا کہ یار دیکھو یہ پاکستان میں 80% بچہ جو ہے اس کو خوراک نہیں مل رہی ہے. پاکستان میں 40% بچہ اسٹنٹڈ ہے، آدھا بچہ اسکول میں نہیں ہے. اگر اس دنیا میں اس انٹرنیٹ ایج کے اندر اگر آپ کا بچہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو کوئی اکنامک پالیسی آپ کو آگے نہیں لے جا سکتی. آپ یہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ پاکستان میں اکنامک پالیسی کی وجہ سے ہم غریب ہیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اکنامک پالیسی غلط ہو سکتی ہے، صحیح ہو سکتی ہے بالکل، لیکن اٹ از ناٹ اے میٹر آف اکنامک پالیسیز. اٹ از اے میٹر آف دا فیکٹ کہ مطلب کلچرلی وی آر بیہائنڈ، سوشلی وی آر بیہائنڈ، ایجوکیشنلی وی آر بیہائنڈ. وہ چیزیں اگر آپ جب تک ایڈریس نہیں کریں گے آپ کیسے آگے جائیں گے؟ پھر کویسچن اسٹینڈز ان آنسرڈ کہ آپ لوگ کیسے کریں گے. بات کرنے سے تو آپ ایک سجیشن دے سکتے ہیں، ایک آپ لوگوں کا تھاٹ پروسیس ہے، آپ لوگ ایک پیج پہ ہوں گے، آپ اس میں سے اس کو پالش کر سکتے ہیں، ان سجیشنز کو وہ آگے لے کے آ سکتے ہیں. بٹ ہو از گوئنگ ٹو امپلیمنٹ دیم؟ رانا صاحب جب آپ بھی میری بات پہ اگر تھوڑا سا وہ کر لیں، مثال کے طور پہ جب آپ کو میں کنونس کر سکوں گا اور آپ کیونکہ ایک میڈیا کے ایک پرسنالٹی ہیں، اور میں آپ سے مراد یہ کہ مطلب آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اف میڈیا از کنونسڈ، بزنس مین آر کنونسڈ، پیپل آر، اسٹوڈنٹس آر کنونسڈ، پروفیسرز آر کنونسڈ. میں یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں، ہم سیمینارز کرتے ہیں، اخباروں میں لکھتے ہیں، آرٹیکلس لکھتے ہیں، ٹی وی پہ جاتے ہیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کنسنسس ہو جائے کہ پاکستانی خود بولے کہ یار یہ باتیں جو ہے نا کہ یہ دس از ناٹ ہاؤ وی شوڈ رن دس کنٹری، کہ اس طرح ملک نہیں چل سکتے، ہم کو بہتری کرنی پڑے گی. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ جب پاکستانی یہ کہنا شروع کر دیں گے نا تو خود بخود انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں لائن میں آنا شروع ہو جائیں گی. دیکھیں میرے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے، دس از دی اونلی کنٹری آئی ہیو. ٹھیک ہے، میں تو اسی کو ٹھیک کروں گا اور جو میں کر سکتا ہوں وہ کروں گا. جتنا میں بول سکتا ہوں میں بولوں گا، جدھر تک میری آواز پہنچے گی. اور اگر لوگ کنونس ہو جاتے ہیں تو فبیا، مطلب انشاءاللہ ہم قافلہ بنے گا نا اس طرح. مطلب تو مشکل چیزیں تو کی ہیں نا ہم نے، پاکستان بھی بنایا تو اس کو ٹھیک بھی کر لیں گے.